الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نعمت اللہ۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے۔ آج کی اقبال گارڈن کی انتظامیہ کی طرف سے یہ محبت و چاہت و الفت کا یہ حسین سلسلہ رب ذوالجلال اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پاک حسین بزم کے صدقے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و وقار، اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں اور دوستو، آپ نے آج کی اس نظم کی غرض و غایت کی سماعت فرما لی۔ عزیز محترم حضرت قاری محمد یونس قادری صاحب کی زبانی اور اس حسین اجتماع کا کافی دیر سے آپ حصہ بن کے خیر و برکات لوٹنے میں مصروف ہیں۔ اللہ کریم اقبال گارڈن کی انتظامیہ کی یہ کاوش کو، کوشش کو اور یہ پیغام محبت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اقبال گارڈن کے انتظامیہ اور احباب کی اقبال کی بلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ کائنات انسانی میں اللہ نے جو اعزاز و اکرام حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس دھرتی پر اور کسی مخلوق کو یہ اعزاز و شرف و امتیاز میسر نہیں آیا۔ اللہ نے اپنی نیابت کا اعزاز انسان کو عطا فرمایا۔ عقل و شعور، ادراک کی نعمتوں سے مالا مال کیا، علم کے ساتھ ساتھ فصاحت و بلاغت، اور اللہ نے اس کو فہم اور ادراک کی عظیم اور حسین نعمتوں سے پروردگار نے اس انسان کو نوازا۔ انسانوں میں سب سے بلند نصیب، خوش نصیب ہو گئے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ایمان کا وہ مقدس اور وہ پاکیزہ تعلق ہے جس کو جب انسان کو میسر آتا ہے تو وہ انسان اپنے نصیبوں کی بلندیوں پر آتا ہے۔ پھر اس کا کردار، اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر، وہ ہر لمحے
ہر لحظے وہ کسی عظیم اور پاکیزہ مشن کی نمائندگی کرتا نظر آتا ہے۔ مومن اپنے کردار سے، اپنے افکار سے، اپنی تعلیم سے، اپنی فکر سے لوگوں میں ممتاز اور مزین نظر آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مومن جب اسلام کے نور سے وابستہ ہو کر دین کے پاکیزہ اور حسین رشتے سے جڑ کر جب وہ سفر کرتا ہے تو پھر وہ گزرتا جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ کے دین سے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے وہ اگر برِ صغیر میں جلوہ گر ہونے والے حضرت خواجہ غریب نواز کی صورت میں ہو تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں کا کنیکشن گنبد خضرا کے مقیم سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ ذات حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی صورت میں ہو تو وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کا کنیکشن گنبد خضرا کے مقیم سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ آج یہ صوفیاء، یہ عرفاء، یہ کاملین، عارفین، علماء ربانیین، آج تو کوئی دریاؤں کے قریب، کوئی صحراؤں میں، کوئی پہاڑوں کی چوٹیوں پر، اور کوئی آج بھی بہت سے دور افتادہ علاقے میں جو آسودہ خاک ہیں ان کے مزارات ان کی عظمت و رفعت سے انسانی معاشرہ کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ انسانیت کی کردار سازی میں گزرا ہے۔ گرامی قدر بزرگوں، آخر اس معاشرے میں کون ہے جس کی خواہش عزت نہیں ہے، جس کی خواہش امن نہیں ہے، جس کی طلب استحسان نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے؟ تو پھر جب ہر بندہ امن کا طالب بھی ہے، محبت کا خواہش مند بھی ہے، کامیابی کا متمنی بھی ہے، عزت و رفعت کی طلب بھی رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے آقا و مولا کو مقدس فرمان اس کو مسلسل نور فراہم کر رہا ہے کہ عزت و عظمت کی طلب رکھنے والوں، محبت و چاہت کی خواہش رکھنے والوں، رشتوں کو محبتیں اور تقدس فراہم کرنے کا ذہن رکھنے والوں، پھر آؤ اسلام کے نور سے وابستہ ہو جاؤ، اسلام کے گلستان سے وابستہ ہو جاؤ، محمد کے دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ یہ مصطفیٰ کا دین تمہیں اخلاق کی اعلیٰ کیا کرتا ہے، مصطفیٰ کا دین تمہیں رشتوں کا تقدس فراہم کرتا ہے، مصطفیٰ کا دین تمہیں عزت و عظمت و رفعت کے اوج ثریا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آؤ آج بھی اگر تم محبتوں کا گلستان سجانا چاہتے ہو تو پھر ہو کر تم محمد عربی کے عطا کردہ اسی روح کو اپنا لو جس کا اعلان قرآن نے کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شاید ایسا تو نہیں ہے امت محمدی اپنے راستے سے ہٹتی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے انتشار و اختلاف کی وادیوں میں کھو چکے ہیں، آج نفرتوں کی دیواریں باری ہو چکی ہیں، آج ایک دوسرے کے خلاف تعصب اور ضد ہٹ دھرمیوں ایسے ایسے پہاڑ قائم ہو چکے ہیں۔ آخر کیا کرنا چاہیے امت کو؟ آؤ نبی کے غلاموں، بیمار معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہو اور اگر نفرتوں کی دیواروں کو توڑنا چاہتے ہو، آج اگر محبتوں چاہتوں کے گلستان آباد کرنا چاہتے ہو، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اقبال گارڈن کی غیور و ذی شعور انتظامیہ کو۔ انہوں نے اس سلگتے ہوئے انگاروں کے ماحول میں، نفرتوں کے دیواروں کے ماحول میں اور ایک دوسرے سے دور کرنے والے اور توڑنے والے سلسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے نباز قوم حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے فلسفے کو سامنے رکھ کے انہوں نے یہ پیغام محبت عام کرنے کا یہ خوبصورت کام کیا ہے۔ اقبال آپ بتائیے معاشرے کی خرابیوں کو، سسٹم کی بربادی کو اور عدم اطمینان کو سکون و اطمینان کے ماحول میں کیسے ڈھالا جائے؟ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے،
پریشان تو وہ قوم ہو جس قوم کے ماضی میں داتا حجویری جیسا انسان نہ ہو، پریشان تو وہ قوم ہو جس کے کارواں میں فرید الدین گنج شکر نہ ہو، حضرت خواجہ غریب نواز نہ ہو۔ تیری قوم کے، تیرے قافلے کے، میرے کارواں کے ایک ایک بزرگ نے ہمیں جہالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر دین کی روشن شاہراہوں پہ گامزن کیا ہے۔ آئیے ان بزرگوں کی فکر کو سامنے رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں، یتیموں کا احساس کرنا سیکھیں، غریبوں کو حق دینا سیکھیں، پڑوسیوں سے پیار کرنا سیکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو جوڑنے کا تصور پیدا کریں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، پیاسوں کے لیے پینے کا بندوبست کریں۔ آئیے یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے لیے اعلیٰ لباس کا اہتمام کر کے تو دیکھیں، پھر تمہیں دروازے بجا کر دین پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم گزرتے جاؤ گے، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ مسلمانوں، تم تو اخلاق کے اعلیٰ قدروں کے حامل لوگ تھے، آپ اس نبی کے امتی ہیں جو پتھر کھا کے دعائیں دینے والے ہیں۔ آخر یہ ایک دوسرے سے دوریوں کا سلسلہ بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ نفرتوں کی دیواریں آخر کب ٹوٹے گی؟ انتظار کرنے کی بجائے کہ کوئی اٹھے، کوئی آئے، اس ماحول کو سنوارے، کسی اور کا انتظار نہ کرو۔ اقبال کہتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، شرافت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ ماحول تیرا منتظر ہے، آؤ محبتوں کی مالا جپیں، نفرتوں کی دیواروں کو اخلاق و کردار و محبت و چاہت و الفت سے توڑ ڈالیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پہ توجہ کیجئے۔ خدا را آپ اپنے پڑوسی کا، آپ اپنے رشتہ دار کا جب حق دینا سیکھ لیں گے، جب پیار کرنا سیکھ لیں گے، اس سے آپ کتنے لوگوں کو، کتنے سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے نظر آئیں گے۔ جب بڑوں سے سلام لیں گے تو لوگ آپ کی ماں اور باپ کو دعائیں دیں گے، جب کسی کی بہن بیٹی کو آتا دیکھ کر آپ نظریں جھکائیں گے تو آپ کی ماں کی تربیت اور باپ کی شرافت کو لوگ سامنے رکھیں گے، جب آپ کسی یتیم کے ساتھ دست شفقت بڑھائیں گے لوگ آپ کے خاندانی وجاہت اور اس وقار کو ڈسکس کریں گے، جب آپ کسی کی تعلیم کا بندوبست کریں گے لوگ آپ کے خاندانی پس منظر کو بہتر لفظوں میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو گزرتے چلے جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے کہا، رستم سے پوچھا گیا، اس نے پوچھا بتا رستم نے کون سی لوگ یہ مخلوق آئی ہے؟ کہا کیا بتائیں، اگر یہ مسلح پہ ہوں تو ہم جانتے ہیں ان کو سوائے اس کے کس کا پتہ نہیں ہے، اگر یہ گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھے ہوں ہم سمجھتے ہیں اس کو اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ یہ فاتح ہو کر جس دھرتی سے گزرتے ہیں ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور ان کی پیشانیاں محبت رسول سے سرشار ہوتی ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کا، میرا، ہم سب کا وہ خوبصورت ماضی ہے، مستقبل کو ہم نے تراشنا ہے، مستقبل کے تصور کو ہم نے ماضی کے اس پاکیزہ حسین گلشتہ کو سامنے رکھ کے خود ترتیب دینا ہے، جس میں نفرتوں کا ماحول نہ ہو، قتل و غارت کا ماحول نہ ہو، جنگ و جدل کا ماحول نہ ہو، بلکہ محبت کا، چاہت کا، الفت کا۔ اور لوگوں کو بتا دو مسلمان وہ ہے عزت کی، عظمت کی تلاش میں جو رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ عزت میرے رب نے محمد کی نوکری میں رکھ دی ہے، عزت میرے رب نے مصطفیٰ کی غلامی میں رکھ دی ہے، عزت میرے رب نے آقا دو جہاں علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے۔ میرے لیے یہ فخر ہے میں آقا کا غلام ہوں، آپ کے لیے یہ بات باعث مسرت ہے آپ ختم نبوت کے اس تاجدار کے غلام اور خادم ہیں۔ جب ہم محمد
محمد عربی کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے محبتوں چاہتوں اور الفتوں کے جب ہم چراغ جلاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ہمارے بازی کے اکابر ہمیں بتاتے ہیں وہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام انسان اول کی صورت میں ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ عزت عظمت و رفعت کا سلسلہ بارگاہ محمدی کے تصدق سے میسر آتا ہے۔ ہم نے جب اپنے اکابرین کو پڑھا، ان کی تعلیمات کو دیکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انت الذی لما توسل آدم من زلۃ بک فاز بہ اباکا وبک الخلیل دعا فعادت نارہ بردم وقد حمدت بنور سناکا ودعاک ایوب لدد مسہ فازیل عنہ الدر حین دعاکا وبک البصیق اتا بصیرا مخبرا بصفات حسنک مادحا لعلاکا وکذاک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامت محتمی بہماکا۔ آؤ محمد عربی کے غلاموں، تمہیں عزت خدا دینا چاہتا ہے، میرا رب عزت عطا کرنا چاہتا ہے، میرا رب تمہیں ذلتوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آؤ دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو، آؤ عزتوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، آؤ نفرتوں سے نکلنا چاہتے ہو، شفقتوں کے گلشتہ سجانا چاہتے ہو، آؤ اگر چاہتے ہو کہ یہاں فیڈر پیتی بچی درندگی کا شکار نہ ہو، معصوم بچے درندگی کا شکار نہ ہو، بنت حوا کا تقدس پامال نہ ہو، بیٹی ماں بہن کی عفت و عصمت اور طہارت کو آج بھی اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر ذرا آئیے، لوٹ کے آئیے اخلاقی روایات کو، کردار کی بلندی کو، اپنے افکار و تعلیمات اس پیغمبر کی طرف بڑھنا ہوگا جس نے کائنات عالم میں وہ نور بانٹا ہے کہ وہ لوگ پیدا کیے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ لوگوں نے دیکھا 22 سے 26 ہزار مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ایڈمنسٹریٹر کو دیکھا کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے کہا تھا ایک عمر اور ہوتا تو دھرتی میں سوائے اسلام کے پھر کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ تمہارے مصطفیٰ کی تربیت نے اس کائنات عالم میں ایک نصاب، ایک استاذ نے اس مکتب میں یوں نور بانٹا کہ کوئی مکے کا چیف جسٹس، قبیلہ تیم کا سردار ابو بکر کی صورت میں وہ صداقت اور وہ شرافت بانٹتا نظر آتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ سے اسی نصاب کو اکتساب فیض لینے والا ایڈمنسٹریٹر نظر آتا ہے، کوئی عثمان کی صورت میں بین الاقوامی تاجر نظر آتا ہے، اور کوئی خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والا اور حربی دنیا اور جنگی اصولوں کا ماہر حیدر کرار مولا کائنات نظر آتا ہے، اور کوئی شرافت و غیرت و حمیت و عظیمت میں حسن و حسین کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ برادران اسلام، آئیے، اسلام ہمیں پل پل عزت عطا کرنا چاہتا ہے۔ عزت دولت میں نہیں ہے، عزت اقتدار میں نہیں ہے، عزت شہرت میں نہیں ہے، عزت طاقت میں نہیں ہے، عزت محمد عربی کی غلامی میں ہے۔ اور جب ہم رسول کائنات کی عالمگیر غلامی سے جڑیں گے، رسول اللہ کی نوکری سے جڑیں گے، حضور کی تعلیمات کریمہ سے جڑیں گے، پھر کوئی بد اخلاق نہیں ہوگا، پھر کوئی بد کردار نہیں ہوگا، پھر مختلف علتوں سے زنا و شراب و سود جیسی علتوں سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، پھر مومن کا کردار اس نور کی طرح ہوگا کہ وہ گزرتا جائے گا۔ اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ گزرتا جائے گا اور انوار و تجلیات بڑھتی چلی جائے گی، پھر وہ لوگ کائنات عالم میں اس کے کرداروں، اس کی محبت و چاہت سے متاثر ہو کر دین کے قریب آتے چلے جائیں گے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، امام اعظم کا یہی پیغام ہے جو آج ہم اس ماحول میں دینا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ انسان اول سے لے کر آخر تک غور کر لو کہ تمہیں عزتیں، عظمتیں، رفعتیں بارگاہ قدس سے میسر آتی ہے، آئیں گی اور آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے غلامی مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے عالمگیر رشتے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا۔ جب ہم انسانیت کے تسلسل پر غور کرتے ہیں تو یہاں ایک پیغام ہے جو نسل در نسل سنائی دیتا ہے۔ تربیت
تربیتوں میں، ماؤں کی لوریوں میں، باپ کی تربیت میں، والدین کی شفقت میں، استاذ کی قربت میں، شیخ کی صحبت میں وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آدم نے کہا شیش بیٹا جی بابا میری عزت و عظمت محمد عربی کے دم قدم سے ہے، یہ سلسلہ یوں نسل در نسل چلا۔ آدم نے شیش کو کہا میری عزت محمد عربی کی برکت سے ہے، شیش نے اپنے بیٹے انوش سے کہا میری عزت محمد عربی کی برکت سے ہے، انوش نے کینان کو کہا میری عزت محمد عربی کی بدولت ہے، کینان نے محلہیل کو کہا میری عزت محمد عربی کی بدولت ہے، محلہیل نے یرد سے کہا، یرد نے ہنوک سے کہا، ہنوک نے متوسلہ سے کہا، متوسلہ نے لامک سے کہا، لامک نے نوح نے کہا، نوح نے سام سے کہا، سام نے ارفخشد سے کہا، ارفخشد نے شالخ سے کہا، شالخ نے ابر سے کہا، ابر نے فختان سے کہا، فختان نے ریو سے کہا، ریو نے سروج سے کہا، سروج نے نحور سے کہا، نحور نے تارخ سے کہا، تارخ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، اسماعیل نے کیدار کو کہا، کیدار نے حمل کو کہا، حمل نے ثابت کو کہا، ثابت نے سلمان کو کہا، سلمان نے حمیش کو کہا، حمیش نے عبد کو کہا، عبد نے عد کو کہا، عد نے عدنان کو کہا، عدنان نے مود کو کہا، مود نے نزار کو کہا، نزار نے مزر کو کہا، مزر نے نظر کو کہا، نظر نے الیاس کو کہا، الیاس نے مدرکہ کو کہا، مدرکہ نے خزیمہ کو کہا، خزیمہ نے کنانہ کو کہا، کنانہ نے فہر کو کہا، فہر نے غالب کو کہا، غالب نے لوئی کو کہا، لوئی نے کعب کو کہا، کعب نے مرہ کو کہا، مرہ نے کلاب کو کہا، کلاب نے قصی کو کہا، قصی نے عبد مناف کو کہا، عبد مناف نے ہاشم کو کہا، ہاشم نے عبد المطلب کو کہا، عبد المطلب نے عبداللہ کو کہا، عبداللہ نے سیدہ آمنہ کو کہا، آمنہ نے حلیمہ کو کہا، حلیمہ نے سیمہ کو کہا، سیمہ نے ابو بکر کو کہا، ابو بکر نے عمر کو کہا، عمر نے عثمان کو کہا، عثمان نے علی کو کہا، علی نے حسن کو کہا، حسن نے حسین کو کہا، حسین نے زین العابدین کو کہا، زین العابدین نے باقر کو کہا، باقر نے جعفر صادق کو کہا، جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو کہا، موسیٰ کاظم نے علی رضا کو کہا، علی رضا نے تقی کو کہا، تقی پاک نے نقی کو کہا، نقی پاک نے حسن عسکری کو کہا، حسن عسکری نے داتا حجویریو عبد القادر جیلانی کو کہا، فرید الدین گنج شکر کو کہا، انہوں نے امام ربانی کو کہا، امام ربانی نے فاضل بریلوی کو کہا، اور فاضل بریلوی نے پوری کائنات کے لوگوں کو کہا لوگوں عزتیں عظمتیں چاہتے ہو، اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، دکھوں سے نکلنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو پھر آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری جلوت و خلوت محمد کے ذکر سے ایسی چمکتی ہو دمکتی ہو کہ تمہارا لب و لہجہ تمہاری سوچ اور فکر میں ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہی فکر پھر منتقل ہوتی ہے حکیم الامت نباز قوم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہیں، جو پوری کائنات کے لوگوں کو سوئے ہوں کو جگا کے سستی ہٹا کے کاہلی ہٹا کے محمد عربی کے دین سے نور سے پیغام سے منتقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آئیے رب وہی ہے، دھرتی وہی ہے، قرآن وہی ہے، کعبہ وہی ہے، اور کعبے کا کعبہ سیدہ زہرا کا بابا وہی ہے، نور بٹ رہا تھا نور بٹ رہا ہے، یہ انوار و تجلیات چھا رہے تھے چھا رہے ہیں، آؤ جھولیاں پھیلائیں، آؤ دامن پھیلائیں، بارگاہ قدس سے مانگیں، ٹکا کے مانگیں، زور لگا کے مانگیں، عجز و انکسار کا دامن تھام کے مانگیں، منت و لجاجت سے مانگیں، جب ہم مانگیں گے وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ عطا فرمائے گا، ملک میں امن آئے گا، بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عفتوں میں تقدس میں وقار آئے گا، رشتوں میں تقدس میں بہار آئے گی، دوستوں کے ماحول میں
برکتیں اور حیا شرم نام کی چیزیں آگے بڑھیں گی، جس پر ہماری آنے والی نسلیں ہمارے کردار پر، فکر پر، تعلیم پر، کریکٹر پر فخر کریں گی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی غلیظ آلائش سے، ہر قسم کے طوفان بدتمیزی سے محفوظ فرما کے دین کا نور، رسول اللہ کی محبت کی روشنی اور قرآن کے نور اور مصطفیٰ کے مقدس فرمان کے نور سے جوڑ کے اپنے اسلاف کے دیے ہوئے روٹ کو پھر سے اپنا کر آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کا مقدس اور پاکیزہ گلستان اس کو اسی طرح سجا کے جس طرح داتا و خواجہ نے ہمیں دیا آگے منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس گلستان کو، اقبال گارڈن کی انتظامیہ، ان کی اس کاوش و کوشش کو، ہمارے اجتماع کو، ہمارے دل کی میل کو دور کرنے اور ہمارے ذہنوں کے اندر، دماغ کے اندر محبت مصطفیٰ کے پاکیزہ گلستان آباد کرنے کا ذریعہ و سلسلہ بنائے۔ آنے والوں کی خیر، سجانے والوں کی خیر، لوگوں تک منتقل کرنے والوں کی اللہ خیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔